الرحیم خلاصۃ المنطق میں ہماری رفتہ رفتہ بحث علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم منطق کی تعریف، اس کا موضوع، اس کا فائدہ، اور فائدے کے بعد ہم نے علم کی تعریف، علم کی قسمیں، پھر تصور و تصدیق کی قسمیں پڑھ لی ہیں. اور آج ہماری بحث ہے دلالت کے بارے میں. دلالت کسے کہتے ہیں؟ دلالت کے کیا معنی ہیں؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ آج ہم اسے لیں گے. تو دلالت کے ارکان یاد رکھیے. دلالت کہتے ہیں کسی چیز کا علم جو سبب بنے کسی دوسری چیز کو جاننے کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت. یہ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کس کے مساوی ہوتا ہے؟ یہ کام دلالت مساوی ہے ایک طریقے سے انتقال کے. کس کے؟ انتقال. کیسے؟ مثلا میں کہیں جا رہا ہوں اور جانے کے بعد کسی سے راستہ پوچھوں کہ مجھے وہاں پہنچا دو، یا وہاں کا راستہ کیا ہے بتاؤ. تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے اس جگہ سے وہاں جانا ہے. تو دلالت میں بھی ایک ہوتا ہے مبدا اور ایک ہوتا ہے منتہا. مبدا جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں، وہی کہ نہیں؟ دو چیزیں بھائی، جہاں ہے اور جہاں سے ہم کو جانا ہے، جہاں جانا ہے. تو جہاں جانا ہے وہ منتہا، جہاں ہے وہ مبدا، شروعات ہے کسی چیز کی. اب دیکھیے کہ جب ہم نے کہا دلالت میں ہوتا کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دلالت ہی ما یوجب ادراک شیء بسبب ادراک شیء ملازم له. ادراک الشیء جانتے کیا ہوتا ہے؟ علم. کسی ایک چیز کا علم جو سبب بن جائے دوسرے چیز کے علم کا. ہم نے کہا یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مبدا ہے اور ایک منتہا. جو مبدا ہے وہ ہے دال. کیا ہے؟ دال. یعنی جو سبب بن رہا ہے دوسری چیز کو جاننے کا. جیسے علم، ایک چیز کا علم کسی دوسری چیز کو جاننے کا سبب بنے، وہی کیا ہوتی ہے؟ دلالت. تو جو سبب بن رہا ہے پہلا والا علم وہ کیا ہوگا؟ دال. ٹھیک ہے؟ وہ کھانے والی دال نہیں جو آپ کو پسند ہے، یہ دال جو دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ دال دلالت کرنے والا. اور دوسری وہ چیز ہے کہ جس کا آپ کو علم ہو رہا ہے، جس پر وہ دلالت کر رہا ہے، جہاں آپ اس علم کے ذریعے وہاں پہنچ رہے ہیں. جو منتہا ہے آپ کا وہ کیا ہوگا؟ مدلول. کیا ہوگا؟ مدلول. اور ایک چیز کا علم سبب بنا دوسری چیز کو جاننے کا، اس عمل کو کہتے ہیں دلالت. ہاں، دال جو سبب بنے کسی چیز کو جاننے کا وہ دال. اور جو کچھ آپ نے جانا وہ مدلول. اور جو یہ عمل ہوا ایک سے دوسرے طرف منتقل ہونے کا، اس کو کہیں گے دلالت. سمجھ میں آیا شارے؟ مثال کے طور پر ہم نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا،
اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کے ہمیں آگ کے وجود کا پتہ چلا کہ کہیں پہ آگ لگی ہے یا جل رہی ہے، تو ہم نے کیا دیکھا؟ آگ دیکھی کہ دھواں دیکھا؟ تو دھواں کیا ہوا؟ دال۔ دھوئیں سے ہمیں آگ کا پتہ چلا، آگ کیا ہوئی؟ مدلول۔ صحیح؟ اور جو یہ عمل ہوا کہ دھواں دیکھ کے آپ نے آگ کا پتہ لگا لیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ یعنی کسی ایک چیز کا علم جو دوسری چیز کے جاننے کا سبب بنے اسے دلالت کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ فرقان واضح ہوا بیٹا؟ فہیم صاحب مطلب سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ بتائیں جناب۔ ہاں ہاں بتا رہے ہیں، ایک آدمی مثال نہیں جناب۔ ہاں کہہ رہے جب کوئی کسی چیز کا جاننا دوسرے چیز کے جاننے کا سبب بنے اسے دلالت کہتے ہیں۔ مثلا دروازے کی کھٹکھٹانا، دروازے کا کھٹکھٹانا کسی انسان کے وجود کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی انسان دروازے پر ہے۔ تو کھٹکھٹانے کی آواز یہ کیا ہے؟ دال۔ اور اس کھٹکھٹانے کی آواز سے، اس کنڈی کی آواز سے ہمیں آدمی کے موجود ہونے کا پتہ چل رہا ہے، تو وہ آدمی کیا ہوا؟ مدلول۔ اور کھٹکھٹانے سے آدمی کا پتہ چلنا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ دلالت۔ تو کتنے ارکان ہوئے یہاں؟ 3، ایک دال، ایک مدلول، اور یہ پورا عمل دلالت۔ یعنی جب ذہن ہمارا ایک علم سے دوسرے علم کی طرف منتقل ہو جائے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ دلالت کو ہم انتقال بھی کہہ سکتے ہیں۔ انتقال ہم نے آدمی سے نہیں، آدمی کا پتہ نہیں، آدمی کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے گھر کیمرہ نہیں ہے، ہم نے صرف کنڈی کے کھٹکھٹانے کی آواز سنی، ہم نے وجود شخص کا پتہ لگا لیا کہ کوئی دروازے پر آیا ہے، جاؤ دیکھو کنڈی کھولو کوئی ہے۔ کیا ہے؟ تو کھٹکھٹانا علم ہمیں کس کا ہوا؟ کھٹکھٹانے کا۔ اور اس علم کے ذریعے ہمیں کس بات کا علم ہوا؟ آدمی کے موجود ہونے کا۔ تو ایک علم سبب بنا دوسرے علم کا، اسی کو کیا کہیں گے؟ دلالت۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے 2 مثالیں آپ کے سامنے، کوئی دروازے پہ بات کر رہا ہے، دروازے پہ بات کرنا، دیواریں ہیں، کھڑکی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کسی انسان کے وجود کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے کہ کوئی انسان موجود ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت۔ وجود کا تو ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا جن کا، وجود وجود ہے، اس سے تو کچھ ہوتا نہیں، بکری نے کھٹکھٹایا ہو، کتے نے مارا ہو پیر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے، کسی کے وجود کا پتہ دے رہا ہے، تو اسے دلالت کہتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ قسمیں آئیں گی، عقلی، طبیعی، ٹھیک ہے، وضعی۔ مثال کے طور پر وضعی میں بتا دوں، روڈ پر ریڈ لائٹ کا ہونا، کیا چلنے کے سڑک پہ جو ریڈ لائٹ لگ جائے اگر ٹریفک لائٹ میں، کس کا پتہ دیتی ہے؟ رکنے کا۔ تو کیا اس پہ رکنا لکھا ہے؟ نہیں، وہ ایک علامت وضع کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے کہ اب یہ جلے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ صحیح؟ تو یہ ایک علم سبب بن رہا ہے کس کا؟ دوسرے کا، کہ ہم نے دیکھی ریڈ لائٹ اور وہ سبب بنا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ تو یہ دلالت وضعیہ۔ طبیعیہ میں مثلا جسم انسان کا گرم ہے،
ہم نے ہاتھ کو پکڑا، دیکھا گرم ہے، ہم نے کہا اس کو بخار ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ فطری چیز ہے، بخار لکھا نہیں ہے، دکھ نہیں رہا ہے، ہم نے بدن کو گرم پایا، بدن کا گرم ہونا علامت ہے جسم میں بخار ہونے کی۔ تو علم ایک چیز کا ہوا، اس علم کے ذریعے ہم کہاں پہنچے؟ دوسرے علم کی طرف، اور یہ عمل کس کا کہلائے گا؟ دلالت کا۔ عقلیہ کی مثال، دماغ لڑایا ہم نے، دھواں دیکھا اور آگ کا پتہ دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ عقلیہ کی مثال ہے نا؟ یہ کہاں کوئی کتابوں میں دکھایا جاتا ہے جی؟ انسان خود بخود یہ عقل سے درک کر لیتا ہے۔ نہیں عقلیہ، یہ طبیعی، یہ کیا ہے؟ طبیعی ہے، فطری چیز ہے۔ آہ کس پہ؟ آہ کی دلالت کس پر؟ الم پر، تکلیف پر، کہ خوشی میں آہ کرتا ہے انسان، یہ کیا ہے؟ طبیعی، طبیعی۔ عقلی میں اور جائیں گے، مثلا مینگنیوں کا دیکھ کے، مثلا جیسے آپ بکریوں کا، اونٹ کا اور دوسری چیزوں کا پتہ لگائیں، یہ بھی کس میں آئے گا؟ عقلی۔ گاڑیوں کے ٹائر کا نشان دیکھ کے آپ گاڑی کا پتہ بتائیں، یہ کیا ہوگی؟ عقلی۔ آئے گی انشاءاللہ قسمیں۔ تو دلالت سمجھ میں آئی؟ ایک علم جب سبب بنے دوسرے علم کا، اسے دلالت کہتے ہیں۔ کہنا الدلالت، تعریف پہ دیکھیے، الدلالت ہی ما یوجب ادراک شیء، دلالت جو سبب بنے کسی چیز کے جاننے کا، بسبب ادراک شیء، کسی دوسری چیز کے جاننے کے سبب۔ مثلا جب کسی ایک چیز کا جاننا کسی دوسری چیز کے جاننے کا سبب بنے جو اس کے ملازم ہو، اسے دلالت کہتے ہیں۔ ملازم، لازم و ملزوم انشاءاللہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو اس سے جڑی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، جس سے اس کا رابطہ ہو۔ مثلا اذان کی آواز پتہ دیتی ہے نماز کے وقت کا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ دلالت۔ آگے دیکھیے، کہہ رہے ہی ما یوجب ادراک شیء، یعنی جو سبب بنے کسی چیز کے جاننے کا کسی دوسری چیز کے جاننے کی وجہ سے، اسے ہم دلالت کہتے ہیں۔ یا آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو کسی ایک علم کا، کسی ایک بات کا جاننا جب کسی دوسری بات کے جاننے کا سبب بنے جو اس کے ملازم ہو، تو اسے دلالت کہتے ہیں۔ جب ایک علم دوسرے علم کا سبب بنے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ بس دیکھیے جی، ہاں کوئی سوال ہے؟ جی فہیم صاحب بتائیے جناب۔ ہاں سن رہا ہوں، بولیے۔ یوجبو سبب بننا، ما یوجبو جو سبب بنے، ما مائے موصولہ ہے، ہیا ما یوجبو وہ جو سبب بنے، ادراک و شیء کسی چیز کا جاننا، یعنی ادراک و شیء کیا ہوتا ہے؟ علم، ٹھیک ہے؟ بسبب یعنی کسی وجہ سے، بسبب ادراک شیء، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کے جاننے کی وجہ سے، لیکن کیا کوئی بھی چیز کا نہیں، ملازم لہو جو اس کے کیا ہو؟ ملازم ہو۔ جیسے آگ اور دھواں کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے۔
ایک دوسرے سے ان کا رابطہ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ان میں سے جب دو چیزیں آپس میں ایسی ملی ہوئی ہوں اور ایک کا جاننا سبب بنے دوسرے کے، تو اسے دلالت کہیں گے۔ کیا بیٹا؟ کھڑکی اور آدمی میں کہاں فرق ہے؟ نہیں، کھڑکی اور آدمی میں نہیں ہے، ہم نے کہا کھٹکھٹانے میں۔ آدمی تو اس میں آ جائے گا، تو آدمی آ رہا ہے نا، ہیں؟ مدلول ہے وہ، آدمی ہاں مدلول ہے، دال ہے، تو اس میں تو دال کھٹکھٹانا ہے۔ آدمی کہاں ہے؟ نہیں، کھٹکھٹانا چونکہ دروازہ خود بخود سے نہیں بجے گا، یہ فطری ہے۔ کنڈی دیکھیں، ایک ہے جب خود سے ہلے تو کیسی ہوگی، لیکن اتنی آسانی سے ہلنے والی نہیں، جب تک کہ کوئی اس کو بجایا نہیں، کھٹکھٹایا نہیں۔ بدل جائے گی، نہیں بدلے گی، نہیں آئے گی، قسمیں آپ اس کی پڑھیے، دلالت ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں بیل دبا رہا ہے کوئی، کنڈی جانے دیجیے، تو بیل وجود کا پتہ دے رہی کہ نہیں، کہ خود سے بچتی ہے کوئی بیل؟ وہ تو جناب وجود کا پتہ دے رہی ہے، لیکن یہ ملازم لہو اس سے مربوط بھی ہو، یعنی رابطہ بھی۔ رابطہ ہے، رابطہ کس نوع کا ہے کہ بنا بجانے والے کے گھڑی یعنی بیل بجنے والی نہیں ہے، بنا کھٹکھٹانے کے کھٹکھٹانے والا کوئی نہیں ہے، خود سے کنڈی نہیں کھٹکھٹائی جائے گی۔ تو یہ رابطہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نے تو کھٹکھٹایا ہے۔ بھئی کوئی کام خود بخود ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کا دروازہ بجا کے جائے کوئی تو کسی نے تو بجایا، تو جس نے بھی بجایا اس کی وجود کا پتہ دے رہا ہے، وہ بجانا پتہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے کہ جو حقیقی معنی میں ملا ہوا ہو، ایک ہے کہ کوئی حقیقی معنی نہ ہو۔ لازم و ملزوم کبھی کبھی کیسے ہوتے ہیں؟ خارجی ان میں ملازمت پائی جاتی ہے، خارجی، ذاتی نہیں۔ ان میں اس طرح کا رابطہ ہوتا ہے کہ ایک لازم و ملزوم جیسی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی انسان، دو انسان ہمیشہ ساتھ رہتے ہوں، اگر ایک کو تنہا دیکھیں گے تو دوسرے کے بارے میں فوراً سوال کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک عادت ہو گئی ہے دونوں کو ساتھ دیکھنے کی، اس کو دیکھنا اس کا پتہ دینے لگا ہے، یہی کیا ہے؟ دلالت۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ معنی دیکھیے اور سمجھ میں آئے گا۔ تب تعریف ایضاح تعریف دیکھیے، مثال کہہ رہے اذا سمعت جرس الباب، وہی دیکھیں مثال آ گئی، اذا سمعت جرس الباب، اگر آپ نے سنی دروازے کی گھنٹی، جرس کس کو کہیں گے؟ گھنٹی کو، یدقو کہ بج رہی ہے، یدقو یعنی بج رہی ہے، ينتقل ذہنک الى وجود شخص، تو ینتقل ذہنک، کیا پڑھیں گے؟ ینتقل ذہنک الى وجود شخص بالباب، آپ کا ذہن منتقل ہوگا کسی انسان کے دروازے پر موجود ہونے پر، قد ضغط علی الزر، کہ جس نے بٹن کو دبایا ہو، زر یعنی بٹن، ضغط یعنی دبانا، قد ضغط علی الزر، جس نے بالتحقیق بالفعل دبایا ہے گھنٹی کو، ھذا الانتقال، اور یہ انتقال یعنی گھنٹی کا بجنا وجود شخص پر، یوجبہ عادتاً، ٹھیک ہے، اور جو سبب بنتا ہے عام طور پر، ملازمت صوت الجرس للضغط علی الزر، کہ یہ ملازم ہے گھنٹی کی آواز سے، کہ جس کہاں گیا؟ للضغط علی الزر، کہ جب دبایا جائے اس کے بٹن کو۔ مثلا موبائل کے بیل کی گھنٹی کا بجنا علامت ہے کسی کے کال کرنے پر، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْإِنْتِقَالُ يُوجِبُهُ عَادَةً،
ٹھیک ہے. اور یہ انتقال ذہن کا گھنٹی کی آواز سن کے وجود شخص پر عام طور پر ہوتا ہے ملازمتا صوت الجرس للضغط علی الزر، جو ملا ہوا ہے گھنٹی کی آواز سے جو نکلتی ہے بٹن کو دبانے سے، ہے کہ نہیں. وَهَذَا الْإِيجَابُ، اور یہ سبب بننا، نفسه هو الدلالہ، وہی کیا ہے؟ دلالت ہے. ٹھیک ہے، کہ گھنٹی کی آواز سن کے کسی انسان کے پتہ آپ نے لگا لیا، یہ جو سبب بن رہا ہے یہ کیا کہلائے گا؟ دلالت. کہہ رہے ہیں اذا سمعت جرس الباب، جب تم نے سنی گھنٹی کی آواز، یدقو کہ بج رہی ہے، ینتقل ذہنکا تو تمہارا ذہن منتقل ہوگا، الی وجود شخص بالباب کسی انسان کے دروازے پر ہونے پر، قد ضغط علی الزر کہ جس نے دبایا ہے بٹن کو، وہذا الانتقال اور یہ گھنٹی کی آواز سے وجود شخص کا پتہ لگانا، یوجبہ عادتاً عام طور پر سبب بنتا ہے، ملازمتا صوت الجرس کہ جو ملا ہوا ہے گھنٹی کی آواز سے، للضغطی علی الدور کہ جو ٹھیک ہے جو گھنٹی کو بیل کو بٹن کو دبانے سے پیدا ہوتی ہے. ان دونوں میں کیا ہے؟ ایک رابطہ پایا جا رہا ہے. وَهَذَا الْإِيجَابُ نَفْسُهُ اور یہ سبب بننا خود، هُوَ الدَّلَالَہ وہی کیا ہے؟ دلالت ہے. فَهُنَا ثَلَاثَةُ أُمُورٍ تو یہاں پر 3 امور ہیں. پہلا کیا ہے؟ الدال. دال کون ہے؟ یعنی جو دلالت کر رہا ہے کون ہے؟ صوت الجرس، جرس نہیں جرس، ٹھیک ہے. صوت الجرس گھنٹی کی آواز، المدلول علیہ اور مدلول علیہ کون ہے جس پر گھنٹی کی آواز دلالت کر رہی ہے؟ کہا وہ وجود الشخص بالباب دروازے پہ کسی شخص کا موجود ہونا. دلالت کسے کہیں گے؟ وَهِيَ إِيجَابُ إِدْرَاكِكَ وُجُودُ الشَّخْصِ بِالْبَابِ لِإِدْرَاكِكَ صَوْتَ الْجَرَسِ. ٹھیک ہے کہ آپ کا سبب بننا انسان کے وجود کا دروازے پر، کہ آپ نے جانا کہ دروازے پر ایک انسان موجود ہے، وہ سبب بنا ہے کس وجہ سے؟ گھنٹی کی آواز کو درک کرنے کی وجہ سے. یعنی اگر آپ گھنٹی کی آواز کو درک نہ کرتے تو انسان کے دروازے پر موجود ہونے کا علم نہ ہوتا. نہیں رضی ہو نا، وہ پرانے لنک پہ جوائن ہو رہے ہوں اس لیے. تو کل کیسے ہو گئے تھے؟ بعد میں بھیجی تھی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کل والے پھر کر رہے تھے کیا تم؟ جناب گروپ میں بھی نیو آیا ہے اس لیے میں نے وہ اس پہ کر رہا تھا. نہیں تو نہیں تو اب تو وہی یہی لنک شیئر ہوگی نا. ٹھیک ہے تو شیئر تو جناب آپ نے ہی کیا ہے شاید، وہ ابھی وہ نیو سب والی میں آ ہے. کے نماز صبح کے بعد یہی کام کرتا ہوں. ہاں تو جناب آپ نے ہی تو بھیجی ہے تو اس پہ ہی میں کنیکٹ کر رہا تھا. تو ابھی کیسے؟ پھر میں نے پیچھے والے جو کل آپ نے بھیجی تھی دوسرے والے مطلب میرے واٹس ایپ پہ، میں اس سے پھر جوائن ہوا، گروپ والے سے ایسا تو جوائن نہیں نہیں ہو کہ رہا ہے. غلطی سے کچھ پچھلی بھیج دی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چانس ہے جی. ثانیہ کے لنک QWJ یہی چل رہی ہے، لنک یہی والے لنک چل رہی ہے لاسٹ میں QWJ جو ہے. جی جی لیکن جناب آپ نے اوپر میں کچھ اور شاید دوسرے والے بھیجا ہے. دوسری بھیجی ہے، ایک یہ منٹ. میں نے شیئر کی ہے.
राबिया ये सानिया यही है जी। हाँ, दूसरी ये है आज शेयर की, ये सेम है। ठीक है, तो चलिए इंशाअल्लाह इतना देखिएगा, फिर हम इसकी किस्में इंशाअल्लाह कल लेंगे। पहले इसको अच्छे से समझेंगे ताकि किस्में समझने में दिक्कत ना हो। ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह